بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو بنیادی چیز تھی وہ تھی عربی گرامر، کہ عربی گرامر کے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ خود سمجھنا یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس کے لیے ہم نے الحمدللہ عربی گرامر کا آغاز کیا تھا۔ جو باب اول تھا، پہلا باب تھا، وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ تو اب اس میں سے جو پہلی ہماری ماضی کی گردان ہے اس کا آج ہمیں اجرا کرنا ہے، اور اس میں یہ بات دیکھنی ہے کہ آیا اس طریقے سے ہم قرآن پاک کے الفاظ کو حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو طریقہ تقریباً ہمارا اس کا تعلیمی دورانیہ تقریباً 1 مہینہ بنتا ہے، اس سے تھوڑا سا اوپر۔ تو اس 1 مہینے کی محنت کے اندر ہم نے کیا چیز حاصل کی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے یا نہیں حاصل ہو رہا۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے نا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر مشورے میں یہ طے ہوا تھا کہ پہلے ہم عربی گرامر پڑھیں گے اور اس کے بعد ترجمہ شروع کریں گے۔ تو آج ہم ان کے سامنے، آپ کے سامنے ماضی معلوم کی گردان ہے، اس کے قرآن پاک کے چند ایک آیات سے ان سے سیغے نکالیں گے، اور یہ احباب جو ہے نا آپ حضرات کو یہ سیغے بتلائیں گے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ قرآن پاک کا ترجمہ آئے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور یہ جو طریقہ تعلیم ہے یہ قرآن پاک کے ترجمے کے لیے مفید ہے یا مفید نہیں۔ جی، تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم آغاز کرتے ہیں سیغوں کا۔ پہلا جو سیغہ ہے دیکھیں، ما شاء اللہ۔ قرآن پاک کے اندر یہ لفظ بے تحاشا استعمال ہوتا ہے، اور اپنے روزمرہ محاورے کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے جو علامتیں پڑھی تھی ان علامتوں کی مدد سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سیغہ کون سا ہے اور وہ سیغہ بنتا کون سا ہے۔ تو اس میں 3 لفظ ہیں، ما ہے، شاء اور لفظ اللہ ہے۔ تو یہ حرف ہے، یہ فعل ہے، اور یہ اسم ہے۔ ہم نے صرف ما جو شاء ہے اس کو پڑھا ہے، ما جو حرف ہے اس کو بھی تک ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، لفظ اللہ اسم ہے اس کو بھی ہم نے نہیں شروع کیا، فعل شروع کیا ہے۔ اور فعل میں سے بھی جو اہم ترین کام تھا نا، یعنی سیغوں کی پہچان، وہ ہم نے شروع کی۔ باقی اس کے علاوہ فعل کے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا وزن ہے، ان کا مادہ ہے، جی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جی ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی، لمبی چوڑی بحث ہے۔ لیکن جو اہم ترین مرحلہ تھا نا، جو سب سے مشکل ترین مرحلہ سمجھا جاتا ہے، وہ ہے سیغوں کی پہچان۔ اب کسی بھی عربی پڑھنے والے طالب علم سے پوچھیں یا پڑھانے والے سے پوچھیں کہ مشکل ترین مرحلہ صرف کے اندر کیا ہوتا ہے، تو آپ کو یہی بتائے گا سیغے کی جو پہچان ہے یہ مشکل مرحلہ ہے۔ اور ہم نے اس پہلے مشکل مرحلے کو طے کیا ہے، اور ہم نے کافی حد تک الحمدللہ تقریباً یوں کہا جائے 80 سے 85% ہے قرآن پاک کے جتنے بھی فعل ہوں گے ان کا ترجمہ ہم بآسانی کر سکیں گے۔ اب مثال کے طور پر پہلا لفظ آ گیا شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ تو اب اس میں دیکھیں شاء، یہ پہلا سیغہ ہے، یہ کون سا سیغہ آپ بتائیں گے؟ یہ فعل ماضی کا، ہاں، گردان فعل ماضی ہے، گردان فعل ماضی کا، اور صیغہ جو ہے یہ غائب کا مذکر، واحد مذکر واحد، پہلا ہاں واحد مذکر غائب، یہ پہلا سیغہ ہے واحد مذکر غائب۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ پہلا سیغہ ہے، دوسرا نہیں ہے، تیسرا نہیں ہے، یا نیچے والے سیغوں میں سے زبر آخری حرف کے اوپر زبر ہے؟ اور ہم نے ایک علامت پڑھ لی تھی کہ آخری حرف کے اوپر جب زبر آتی ہے تو وہ ماضی کا پہلا سیغہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس جیسی شکل کے اور الفاظ قرآن پاک میں آ جائیں تو آپ علامت کو دیکھ کر پہچان بھی لیں گے اور اس کا ترجمہ بھی کر سکیں گے۔ تو اب اگر ہم اپنے یہ دعویٰ کر لیں کہ ایک لفظ سیکھ لو اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہزاروں لفظ سیکھ لیے، تو یہ کہنا ہمارے لیے حق بجانب ہوں گے کہ ایک لفظ ماضی کا سیکھ لیا۔ اب قرآن پاک کے اندر ماضی میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئے گا اس کو حل کرنا مشکل ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ اب شاء اگر ترجمہ کرے، شاء یشاء، چاہنا اس کا معنی ہوتا ہے، چاہے وہ ایک مرد، ہاں، چاہا اس ایک مرد نے، تو اب چونکہ لفظ اللہ فاعل اس کا کھڑا ہے تو ہم جو چاہنے والا ہے وہ آگے کھڑا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے جی ما کا ترجمہ جو ہے جو چاہے اللہ۔ دوسرا لفظ ہے ان شاء اللہ، یہاں پہ 3 لفظ ہیں، ان الگ ہے، شاء الگ ہے، اور لفظ اللہ
الگ ہے، وہ حرف ہے، یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے. اس کو ہم نے ابھی شروع نہیں کیا، صرف فعل کو شروع کیا ہوا ہے. تو یہ بتائیں شاء یہ کون سا صیغہ بن جائے گا؟ یہ بھی غائب کا مذکر واحد. واحد مذکر غائب ماضی معلوم. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ وہی زبر آ رہی ہے، آخری حرف کے اوپر زبر آ رہی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ چاہے وہ ایک چاہا اس ایک مرد نے، چاہا اس ایک مرد نے. تو اب یہاں پر بنے گا اگر چاہا کس نے؟ اللہ نے. اگر چاہا اللہ نے. تو اس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا. جی سر آگے جزاک اللہ. یہ محاورہ بھی بہت لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں جزا الگ لفظ ہے، کاف الگ ہے اور لفظ اللہ الگ ہے. تو ہم نے جزا پہلا دیکھنا، یہ آخری حرف کے اوپر زبر ہے، آخری حرف کے اوپر زبر آ گئی. یہ کون سا جگہ بنے گا؟ یہ بھی غائب کا بنے گا. سر بول رہا ہے. یہ بھی واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب گردان ماضی معلوم. اس کا مطلب ہے بدلہ دینا. وہ ایک بدلا دے، اسے ایک نے بدلا دیا، بدلہ دیا اس ایک مرد نے. تو اب چونکہ وہ جو فاعل ہے وہ آگے کھڑا ہے، بدلہ دیا اللہ نے تجھ کو، بدلہ دیا اللہ نے تجھ کو. یہ ایک دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ تجھے اس کا اچھا بدلہ دے. جب آدمی کسی کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتا ہے تو آگے سے وہ کہہ دیتا ہے جزاک اللہ، کہ اللہ تجھ کو اس کا اچھا بدلہ دے. تو اب چوتھا صیغہ بارک اللہ. بارکا الگ ہے، کاف کے اوپر زبر، لفظ اللہ الگ ہے. یہ کون سا صیغہ بنے گا؟ بارکا. یہی والا ماضی معلوم پہلا صیغہ. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ پہلا صیغہ دوسرا نہیں ہے؟ زبر آخری حرف کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے. آخری حرف کے اوپر زبر آ رہی ہے. بارک اللہ. ترجمہ کیا بن جائے گا؟ برکت دینا. دیا برکت دی اللہ نے. اب اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ فاعل آگے کھڑا ہوا ہے. اگر صرف بارکا ہوتا نا پھر ہم کہتے ہیں برکت دی اس ایک نے. اب جب لفظ اللہ آگے کھڑا ہے تو وہ جو اس ہم ترجمہ کریں اس کا کریں برکت دے اللہ تعالی، برکت دے اللہ تعالی. تو اب دیکھو ماشاء اللہ، انشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، یہ جملے روزانہ ہم سنتے بولتے ہیں، لیکن آج ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں صیغہ کون سا، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. جی اس کے بعد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اس میں جاء جی یہ بھی فعل ماضی معلوم کا ہوگا. ہاں یہ تو کردان ہوگی نا، فعل ماضی معلوم. صیغہ کون سا بنے گا؟ یہ واحد کا ہوگا. واحد مذکر غائب ماضی معلوم. کیسے پتہ چلا آپ کو واحد کا ہے؟ آخر پہ زبر ہے. آخری حرف کے اوپر زبر ہے. آخری حرف کے اوپر زبر ہے. تو اب اگر اس جیسے صیغے قرآن میں کہیں بھی آ جائے، قرآن آپ کھول لیں اور ایسے جیسا کوئی صیغہ آ جائے تو آپ اس کو پہچان لیں گے، آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے. اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے آنا. اس کا ترجمہ ہے آنا. لیکن جب اس کے بعد با آ جائے پھر ترجمہ ہوتا ہے لانا. اس کے بعد با آ جائے پھر ترجمہ ہوگا لانا. اب ترجمہ کیا بنے گا؟ لایا وہ ایک مرد. تو اب ہے پورا آیت میں یہ ہو جائے گا من جا جو لائے گا بالحسنہ نیکی فلہ عشر امثالھا، تو اس کو اس جیسی 10 نیکیاں ملیں. جو لائے گا ایک نیکی اس کو اس جیسی 10 نیکیاں. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے ناصرہ. جی یہ بھی فعل ماضی کا واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم. جی کیسے پتہ چلا آپ کو؟ یہ آخر میں زبر ہے، آخری حرف کے اوپر زبر ہے. اور ماضی کے پہلے صیغے کی علامت پہچان کیا ہے؟ آخری حرف کے اوپر زبر. آخری حرف کے اوپر زبر ہوا کرتی ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ناصرہ کا صرف مدد کرنا. مدد کر تو ایک مرد. مدد کی اس ایک مرد. مدد کی اس ایک مرد نے. تو اب وہ جو مدد کرنے والا ہے وہ آگے کھڑے ہیں ان کا. تو اب ترجمہ کیا بن جائے گا؟ لام کا ترجمہ تحقیق، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے ببدر بدر کے اندر وانتم اذلہ، حالانکہ تم کمزور تھے. جی تو اب اس میں ہماری پوری آیت میں ہم صرف ابھی تک فعل پڑھا ہے. تو جو پڑھا ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ ہمیں آ رہا ہے. آگے سجد الملائکۃ الا ابلیس. یہ بھی قرآن کی آیت مشہور آیت ہے. سجدہ واحد مذکر غائب ماضی معلوم. کیسے پتہ چلا یہ واحد کا ہے؟ آخری حرف کے اوپر زبر ہے. سجدہ کرنا، سجدہ کیا ملائکہ. ہاں سجدہ کیا ملائکہ نے، کیونکہ وہ فاعل آگے کھڑا ہے تو سجدہ کیا فرشتوں نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کی. علم القرآن، علمہ
واحد مذکر غائب ماضی معلوم. جی اس کا ترجمہ ہے سکھلانا. سکھلایا اس ایک نے, سکھلایا اس ایک نے. تو وہ سکھلانے والا, جی علامہ سکھلایا اس ایک ذات نے القرآن, قرآن کو سکھلایا اس نے. کس کو؟ قرآن کو سکھلایا. تو علامہ ہم نے پڑھا ابھی تک, وہ تو اس کا ترجمہ بھی آ گیا, اس کا سیکھے کی پہچان بھی. سکھلانا, سکھانا, سکھانا. علامہ تعلیم دینا. جی اس کے بعد خلق الانسان, خلقا واحد مذکر غائب ماضی معلوم. پیدا کرنا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ پیدا کیا اس ایک نے, پیدا کیا اس ایک مرد نے انسان کو. تو وہ اس ایک وہ اللہ کی ذات پیدا کیا اس نے پیدا بھی کیا ہے اور پھر سکھلایا بھی ہے. اللہ نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے, پھر اللہ ہمیں سکھلا بھی رہے ہیں. تو دونوں آیتوں پر ہمارا عمل ہو رہا ہے. اللہ نے پیدا بھی کر دیا اور ہم اس کا قرآن سیکھ بھی رہے ہیں. جی علامہ البیان, پھر آگے علامہ آ گئے, یہ بھی بالکل اسی کی طرح اللہ سیکھ, بالکل سیدھا سیکھا ہے. تو ایک یہ ہے کہ وہ 14 کے 14 سیکھے ہم رٹا لگائیں. ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایک سیگا ہے, اس کی علامت پہچان, اور اس کو دیکھ کر آدمی حل کر. اس طریقے سے کوئی مشکل نہیں بنتا. ہمارے لیے سب سے مشکل تین مرحلہ ہے سیگے کی پہچان, سب سے مشکل مرحلہ. باقی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی تھوڑی تفصیل کی ڈیٹیل وغیرہ کے ساتھ, وہ ساری بچوں والی باتیں ہیں, وہ ہم راہ چلتے بھی حل کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اہم ترین مسئلہ ہے. یہ بھی قرآن اللہ بظلم اخاذا, یہ کون سی ہے؟ کون سا مذکر واحد, واحد مذکر غائب ماضی معلوم. پکڑنا, پکڑا اس ایک آدمی, پکڑا اس ایک آدمی نے. اب وہ اس کا آگے ہے, تو پکڑا کس نے؟ اللہ نے. اللہ پکڑا اللہ نے, ہم ان کو بذنوبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ لیں گے, یہ بہت آسان ہے. یہ آخاذہ کے علاوہ جو ہم ہے, اللہ ہے, با ہے, ذنوب ہے, ہم ہے, یہ انتہائی آسان ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی محنت کرنی نہیں پڑے گی. محنت اس کے لیے ہو رہی ہے کہ اسی کی پہچان. تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا, آگے درمیان میں آیت ہے وَجَعَلُوا, جَعَلُوا, جی جمع مذکر غائب ماضی معلوم, جمع مذکر غائب ماضی معلوم. بنا دینا, بنایا ان سب نے, بنایا ان سب نے. ٹھیک ہے, اب دیکھو آیت میں جب آئے گا وَجَعَلُوا, بنا دیا انہوں نے, الملائکہ, فرشتوں کو, ہم عباد الرحمن, حالانکہ فرشتے ہیں اللہ کے بندے, لیکن انہوں نے کیا بنا دیا؟ اناسن, اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. وَجَعَلُوا, اور بنا دیا انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں. قالت الملائکۃ, جی قالت, ہاں بتائیں. قالت, تاکہ اوپر جزم, واحد مؤنث غائب, واحد مؤنث غائب ماضی معلوم. کہنا, کہا اس ایک عورت نے. تو انہوں نے کہا, کیا کہا؟ قالت الملائکۃ, چونکہ ملائکہ ویسے تو مؤنث نہیں ہے, لیکن لفظوں کے اعتبار سے مؤنث ہے, لفظوں کے اعتبار سے مؤنث سمجھا جاتا ہے. یہ بات کی ہے, اس کو وہاں دیکھیں گے. تو یہ اصل میں ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے, تو جو دعا اس کے لیے کرتا ہے نا, اس کے حق میں وہ قبول ہو یا نہ ہو, اس کے دعا کرنے کی وجہ سے قالت الملائکۃ ولک بمثل, فرشتے اسی وقت کہتے ہیں جو دعا اس کے لیے کر رہے ہیں نا, وہی دعا تیرے حق میں قبول. تو یہ فرشتوں کی اگر دعا لینی ہے تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا شروع کر, اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو وہ الگ معاملہ ہے. لیکن کرنے والے کے فرشتے کہہ دیتے ہیں والا کا بھی مثل, تجھے بھی وہی ملے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. تو قالت الملائکۃ, پھر قالوا سلام, جنت پہ پہنچیں گے تو اہل فرشتے جنہوں کو سلام کریں گے. قالوا, جمع مذکر غائب ماضی معلوم. کہنا, کہا انہوں سب نے. تو وہ کیا کہیں گے فرشتے؟ سلامن, سلام, یعنی السلام علیکم. یہ ہم جب اہل جنت والے
जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो आगे से वो सलाम कर रहे हैं जी। उसके बाद सूरह फातिहा में अनअमत सिरातल लज़ीना अनअमत अनअमत वाहिद मुज़क्कर फिर माजी वाहिद मुज़क्कर हाज़िर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर फिर माजी मालूम जी। कैसे पता चला आपको ये वाहिद मुज़क्कर क्या है? ता के ऊपर ज़बर है, ता के ऊपर ज़बर है जी। इस जैसे ता वाले जो है ना वो दो सीगे आ जाते हैं, एक ता के ऊपर ज़बर होता है और दूसरा ता के नीचे ज़ेर होती है। ऊपर ज़बर हो, ऊपर अगर हरकत है तो मुज़क्कर है, नीचे हरकत है वो मुअन्नस है जी। अनअमता तर्जुमा क्या करेंगे? इनाम करना, इनाम किया इनाम किया तूने। तो सिरातल लज़ीन उन लोगों का रास्ता इनाम किया आपने जिन लोगों के रास्ते पर। लइन अशरकता अशरकता ता ता की बरज़बर वाहिद मुज़क्कर मुखातब वाहिद मुज़क्कर मुखातब माजी मालूम। शिरक करना, अगर तूने शिरक किया ला यहबतन्ना अमलुका आपके अमाल भी ज़ाय हो जाएंगे। गुनाह इतना सख्त है शिरक वाला कि अल्लाह पाक नबी को भी फरमा रहे कि अगर आपसे भी ये हो गया, लेकिन मुमकिन नहीं है, लेकिन उम्मत को सिखलाने के लिए कहा जा रहा है जी। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, ठीक है जी। मुजाहिदीन और जो है ना फौज, वहाँ ये आयत लिखी होती है इस्ताताअतुम जमा मुज़क्कर मुखातिब जमा मुज़क्कर मुखातिब माजी मालूम। कैसे पता चला आपको ये जमा मुज़क्कर क्या है? तुम आ गया, आखिर में क्या आ गया? तुम आ गया। अब तुम जैसा लफ्ज कुरान पाक में कितनी मरतबा इस्तेमाल होगा? सैकड़ों मरतबा, जो कहा जाए हजारों मरतबा तब भी मुमकिन हो सकता है। अब जहां भी तुम जैसा लफ्ज आएगा उसको आप पहचान भी लोगे कि ये सीगा कौन सा है, और उसके बारे में तर्जमा भी बता दो कि इसका तर्जमा कैसे बनता है जी। इन कुंतुन्ना कुंतुन्ना तुन्ना आखिर में जमा मुअन्नस मुखातिब जमा मुअन्नस मुखातिब फिर माजी मालूम जी। अगर तुम सब औरतों ने चाहा दुनिया की जिंदगी को, फतआलैना फिर आओ मैं दुनिया की जिंदगी तुमको दे। अज़वाज मुतहरात ने खर्चे का मुतालबा किया था जब फतूहात बहुत ज्यादा होने लग गई और माल गनीमत ढेरों लगा होता सोने चांदी के ढेर, तो इन्होंने भी अर्ज कर दिया कि हमारे घर का खर्चा भी बढ़ा दिया जाए। तो चूंकि वो बड़े थे तो हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो तो आज मैं दुनिया की जिंदगी दे देता हूँ, फिर मैं अपनी जात से तुमको अलग कर दूँ। फिर सब ने फैसला कर दिया नहीं, हमें आपकी जात चाहिए, दुनिया की जो साजो सामान है सोना चांदी ये नहीं चाहिए। तो इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया जी। अलस्तु बिरब्बिकुम मशहूर आयत है लस्तु लस्तु ता के ऊपर पेश आ वाहिद मुतकल्लम माजी मालूम वाहिद मुतकल्लम माजी मालूम जी। नहीं होना, इसका तो तर्जुमा है नहीं नहीं हूं मैं। हाँ, तो हमजा जो है इस्तिफाम का, क्या नहीं हूं मैं बिरब्बिकुम तुम्हारा रब। कालू बला, कालू फिर वो सीधा आ गया, सब ने कहा बला क्यों नहीं, सब ने कहा क्यों नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आने थे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो, सब की रूहों को अल्लाह ने इकट्ठा किया था। और रूहों की वो जी जो जसामत थी, जो मिस्लुन नमला चींटी के बराबर सबके वजूद हमारे थे, और इस तरीके से वो एक खुले मैदान में थे। तो सबकी रूहें थी, उनसे अल्लाह पाक ने वादा किया था जिसको कहते हैं वादा अलस। वादा अलस, उन सब से फिर पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने कहा आप हमारे रब हैं। तो एक मरतबा सब ने वहां इकरार किया था हमारा रब क्या है, वही है। फिर दुनिया में आने के बाद कोई उस वादे पर कायम रहा और कोई जो है ना वो सिरट गया जी। आखिरी सीखा हमारा लक़द खलक़नल इंसान, खलक़ना खलक़ना जमा मुतकल्लिम माजी मालूम जमा मुतकल्लिम माजी मालूम। पैदा करना, पैदा किया हम सब ने, हाँ पैदा किया हम सब ने, अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने किसको, इंसान को। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, फतहना जमा मुतकल्लिम माजी मालूम। आखिर में नून इफ्नार है तो जमा मुतकल्लिम तर्जुमा क्या हो जाएगा, हमने खोल देना या फतह अता करना, हमने फतह अता कर दी।
تو جی دیکھیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے ماضی معلوم کی گردان پڑی ہے، اور ماضی کا سیگا قرآن پاک میں کہیں سے بھی آ جائے یہ الحمدللہ اس کو پہچان بھی لیں گے اور اس کا سیگا بھی بتا دیں گے اور اس کا ترجمہ بھی کر سکیں گے۔ اگر کوئی صاحب جی جو نیا ہمارے ساتھ شریک ہو رہا ہے، اگر ان بچوں کا، بچے تو نہیں ماشاءاللہ، ان احباب کا اگر کوئی جائزہ لینا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو کمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ سیگا لکھے، یہ انشاءاللہ اس کو بتائیں۔